السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے والے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور میرے پیارے پیارے بچوں، آج ہم تختی نمبر 9 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 9 میں اظہار۔ اس سے پہلے بچوں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہمیں تنوین اور نون ساکن کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ پہلے میں بار بار بولا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، بعد میں یہ کام آئے گا۔ تختی نمبر 9 میں اظہار کا قاعدہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں، یا تو اظہار کے کتنے حروف ہیں۔ تو آئیے ہم لکھ کے سمجھتے ہیں۔ اس کو نون ساکن بولتے ہیں اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ پہلے یہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا تھا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدہ ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 میں نے لکھا، تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدہ ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 قلب۔ یہ نون ساکین اور تنوین کے قاعدہ ہے۔ اس کو نون ساکن بولتے ہیں اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ اچھے سے اس کو یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے کہ اظہار کے کتنے حروف ہیں۔ یہ اظہار ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 9 میں اظہار ہے، تو آج ہم پڑھیں گے کہ اظہار کے کتنے حروف ہیں۔ نیچے اب دیکھ رہے ہیں کہ اظہار کے 6 حروف ہیں۔ اظہار کے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ ان 6 حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں حروف حلقی؟ اس لیے کہ یہ حلق سے نکلتے ہیں، حلق سے نکلتا ہے یہ 6 حروف، اس لیے ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ اور ان حروف کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو اظہار کہتے ہیں۔ تو اظہار کے 6 حروف ہوئے۔ تو آئیے ہم تختی نمبر 9 میں دیکھتے ہیں کہ تختی نمبر 9 میں سب سے پہلے اظہار دیا گیا ہے، اور اظہار کے 6 حروف یہاں دیے گئے ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان کو اظہار کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے، نون ساکن اور تنوین کے جو یہ 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، قلب۔ سب سے پہلے آج ہم اظہار پڑھیں گے۔ اظہار کے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین،
ہا غین خا، یہ 6 حروف اظہار کے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اظہار کس کو کہتے ہیں۔ تو آئیے دھیان سے سنیے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اچھے سے یاد رکھیے گا، یہ جو نون ساکن ہیں اور یہ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یہ جو 6 حروف ہیں، اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے، نون ساکن، دھیان سے سنیے گا، نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی آ جائے تو اس کو بلا غنہ ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، اب میں اسپشٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، نون ساکن یا تو تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو بلا غنہ کر کے ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ بلا غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے سنیں، نون ساکن، یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے۔ تو نون ساکن یا تو تنوین کے بعد، نون ساکن یا تو تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی اگر ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو بلا غنہ ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ کیسے؟ اب مثال کے ساتھ سمجھیے۔ دیکھیے، طیرن ابابیل، یہ تنوین کا مثال ہے۔ را کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر، را الف 2 زبر رن۔ تو تنوین کے بعد 2 زبر کو تنوین بولتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد، اس کے بعد تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے۔ الف کے اوپر جب حرکات یا تو ساکن بیٹھ جاتے ہیں تو الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو طیرن، تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے۔ حروف حلقی کے 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، تو 6 حروف میں سے ایک حرف یہاں حمزہ آیا ہے، اس لیے یہاں اظہار کا قاعدہ ہوا ہے۔ طیرن ابابیل، کوئی گنہ نہیں، طیرن ابابیل۔ آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے طیرن ابابیل، رنگ میں گنہ نہیں کر سکتے آپ۔ طیرن ابابیل، اظہار کا قاعدہ ہوا ہے، اور اظہار کا معنی ہی یہ ہے کہ نون ساکن یا تو تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف آ جائے تو اس حرف کو بلا غنہ ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اس لیے طیرن ابا، حمزہ کو ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ طیرن ابابیل۔ امید کرتا ہوں کہ تنوین کا مثال سمجھ گئے۔ اب ہم ادھر نار حامیہ، یہاں بھی تنوین کے بعد حروف حلق یعنی اظہار میں سے، اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہا آیا ہے۔ نار حامیہ، نار حامیہ، حروف حلقی اظہار کے حروف 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا۔ تو یہ ہا اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، اس لیے بنا غنہ کے ظاہر کر کے ہا کو پڑھنا ہے۔ نار حامیہ۔
نہیں پڑھ سکتے، غلط ہے، اس لیے کہ یہاں اظہار کا قاعدہ ہے اور اظہار کے معنی ہے ظاہر کر کے پڑھنا۔ آگے آپ دونوں تنوین کا مثال دیکھ لیے، نون ساکن کا مثال دیکھیے۔ فمن عفیا، فمن عفیا، نون ساکن کے بعد عین آیا ہے۔ عین یہ کس کا حرف ہے ہمیں دیکھنا ہے، یہ اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، حمزہ ہا عین ہا، تو عین یہ اظہار کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، اس لیے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ فمن عفیا، فمن عفیا، ایسے گنہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد عین آیا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو اس کو ظاہر کر کے بنا گنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھے تو کامنٹ میں بتایا، میں پھر سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔